نہیں سمجھ آئی؟ جنید اقبال سے پوچھ جنید اور بایزید کیا ہے، بابے تو شے کچھ نہیں، پوچھ اقبال سے وہ کیا کہتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقابت۔ تجھے نہیں سمجھ آئی، تیری عقل کا فطور ہے۔ اقبال سے پوچھ جنید اور بایزید کیا ہیں۔ ہمارے تو علماء جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ حضرت دیکھو میں بھی تھے، ان بطش ربک لشدید۔ ہم نے تو پہلے دن کہا تھا، دیکھیں نا جی کئی کلپ آتے ہیں، میں ادھر بیٹھ کے جواب دوں گا، ادھر سے بولے گا، میں ادھر سے بولوں گا، ادھر سے، مزہ تو نہ ہوا۔ ہم نے تو کہا کہ نام نہ کرو، نہ سامنے آؤ، نہ یہ کیا ہوا، میں ادھر سے بولوں گا، وہ ادھر سے بولے گا، ادھر سے نہیں، مزہ تو تاں ہے، کیمرہ لگا لو بھائی، لائیو چلے، کوئی دوسرا تیسرا چوتھا نہیں ہوگا، پھر بات کر لیتے۔ جو اتنا سچا ہے اس کو کاہے کا ڈر ہوا حضرت؟ اب دیکھو نا جی میں سچا ہوں، اب بچیاں کو پتا ہے میں سیالکوٹ کل ہی گڈی چلا کے آئے ہیں، ڈر کا تھا ہوا میرے حضرت جی۔ ٹھیک، ہم تو یہی کہیں گے حضرت، ٹھیک ہے مالک جو اسی کر سکنے ہیں تیری توفیق نہ کرن رہے ہیں، باقی بایزید بھی تیرا، جنید بھی تیرا، غوث عبد القادر بھی تیرا، علی بن عثمان حجویری بھی تیرا، اب لڑائی تو تجھ سے ہے، دیکھتے ہیں کب تک چلتی ہے یہ لڑائی۔ کبھی بھلانا ہمیں بھی، یہ کیا ہوا، تیرا کیمرہ، تیرے لوگ، تیری کتابیں۔ مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے، وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے، اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے۔ بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے، بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے، اس کا وکھری ایک جہاں ہوتا ہے، یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے انشاءاللہ۔ میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے۔ منوس تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں، تجھے کیا پتا بایزید کہتے کس کو ہیں، تجھے کیا خبر جنید کس ہستی کا نام ہے حضرت، اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو حضرت، وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی حضرت۔ اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے، بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رد شروع کرنا ہے۔ ایمی بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ، یہ کیا ہوا، تیرا کمرہ، تیرا کیمرہ، تیرے ہی لوگ، تیری کتابیں، تیری باتیں، کسی دن ہمیں بھی بلا نا، تو اسی طرح لائیو چلا نا بھائی، تیری اپنی دنیا، تیری اپنی باتیں، یہ کیا حضرت ہوا۔ اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی فیصلہ دیکھو نا حضرت، وہ کیا بھائی، اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے؟ ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں، ہم تو درود والے ہیں حضرت، ہم نہیں برود والے حضرت، ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت، ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت جی۔ ہاں بلائے نا حضرت، اگر وہ اتنا ہی سچا ہے۔ اگر اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت، اب بات اتنی جلدی نہیں ہے حضرت جی، اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی، آج تو حق والا جم پڑا ہے، تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا کتابیں پڑھا کرو حضرت جی، خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا ہے۔ سرکار کیمرہ میرا ہے، کتابیں میری اور آپ کی سانجھی ہیں، قرآن بخاری مسلم، لوگ بھی آپ کے ہی ہیں، ادھر سے ادھر آئے میں، میرا صرف کیمرہ ہے۔ کبھی چلانا نا لائیو تو پھر میں بھی بتاتا ہوں کہ بایزید کیا ہے، تو بھی بتا۔ اچھا بتانا یہ ہے کہ بایزید کون ہے، بتانا تو یہ ہونا چاہیے قرآن و سنت میں ہی لکھا ہوا ہے۔ تو سرکار پھر ہم نے آپ کی پبلک کو بتا دیا کہ بایزید وہ ہے جو کہتا تھا، کشف المحجوب میں بھی لکھا ہے، تذکرۃ الاولیاء میں بھی تمہارے بابے فرید الدین عطار نے، جسے 627 ہجری میں منگولوں نے ذبح کر دیا تھا۔ منگول نہیں قابو آئے، باقی سارے انہوں نے لوگ قابو کیتے، منگول نہیں انہوں نے قابو آئے۔ اس ٹائم کافر منگول قابو نہیں سے آ رہے، ہوں انجینئر صاحب منگول قابو نہیں آ رہے، ٹھیک ہے نا۔ کہتے ہیں اپنے جاہلی نسب پہ فخر کرتا ہے، نہیں میں فخر نہیں کرتا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ جب ڈاکٹر اقبال یہ کہہ رہا تھا تو اس کو کیوں نہیں آپ نے کہا کہ تو ان جاہلوں کے نسب کے اوپر فخر کر رہا ہے؟ تو دیکھو یہ اب منگول تمہارے اوپر کیسے مسلط ہوئے اسلام قبول کر کے۔ تو دونوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بایزید بستامی کہتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے۔ اور وہ ساتھ لکھتے ہیں ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا، استغفر اللہ۔ یہ تو ہمارا رسول اللہ کے بارے میں عقیدہ نہیں ہے، نبی کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو ان کو وحی ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام بھی اللہ کی وحی سے بولتے ہیں، اللہ ان کے منہ سے نہیں بولتا۔ یہ اپنے بابے کے بارے میں۔ اور اس سے بڑھ کر تذکرۃ الاولیاء میں تو انہوں نے لکھ دیا کہ بایزید بستامی کہا کرتے تھے میں قسمیاں کہتا ہوں۔ ان سے لوگوں نے پوچھا کہ قیامت کے دن لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ اچھا وہ پتہ نہیں، کچھ جاہل ہی سارے، کسی مسلمان کو نہیں پتا کہ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔
تو باجی صاحب کہتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء اور ساری مخلوقات میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گی قیامت کے دن، نعوذ باللہ۔ اب وہ فرید الدین عطار جسے منگولوں نے قتل کیا تھا، وہ نیچے نا اپنے بابے کو بچانے کے لیے کہتا ہے کہ اصل میں نا ان بزرگوں سے یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ حضور کے گستاخ ہوں۔ یہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا کہ اللہ کا جھنڈا جو ہے نا وہ تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، یعنی 2 جھنڈے مان لیے۔ مجھے بتائیں قیامت کے دن کیا 2 جھنڈے ہوں گے؟ اللہ کا جھنڈا تو نبی الاسلام کے ہاتھ میں ہوگا، دوسرا جھنڈا جو ہے نا وہ تو خائن لوگوں کا ہے۔ بخاری مسلم میں ہے کہ ہر خائن کے لیے ایک جھنڈا مقرر کیا جائے گا۔ انہوں تری لواء الحمد کدھر سمجھو ہے، ہاں جھنڈے دوسرے بھی ہیں اور خائن کے لیے بخاری مسلم میں، اور اللہ تعالیٰ اناؤنسمنٹ کرے گا یہ خیانت کرتا رہے۔ سب سے بڑے خائن وہ ہیں جو دین کے ساتھ خیانت کریں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، انا سید الاولین والآخرین، میں جتنے گزر چکے جتنے آنے والے ہیں ان کا سردار ہوں، قیامت کے دن میں ان کا اللہ کے حضور شفیع بنوں گا۔ اور مسلم شریف میں تو جس شان سے وہ حدیثیں آئی ہیں، اور مزے کی بات باجید بستامی بھی 261 ہجری میں مرا ہے اور امام مسلم بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ ایک ہی زمانے میں 2 بزرگ ہوئے ہیں۔ اس کا نام ہے ابا یزید بستامی، یزیدہ ابا، اور امام مسلم کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری۔ ہمارا امام مسلم شریف میں حدیثیں لے کے آ رہا ہے کہ سب سے پہلے نبی السلام نے فرمایا کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی، سب سے پہلے میں لوگوں کا شفیع بنوں گا۔ اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے، نبی السلام نے فرمایا سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ میں جاؤں گا، اور داروغے جنت مجھ سے پوچھیں گے کہ کون، تو میں کہوں گا محمد، تو وہ کہیں گے کہ مجھے اللہ نے حکم بھی یہ دیا تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلنا ہے، سرکار تو بام بہنوں کسی نے کھنگڑ بھی نہیں دینا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حشر انہی کے ساتھ کرے، اور ہمارا حشر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے جانثار اہل البیت صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے ساتھ کرے، رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، آمین۔ صلوا علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔